گناہ، غیبت کا گناہ ایسا سنگین ہے، غیبت کا گناہ ایسا سنگین ہے کہ جب تک کہ جس کی غیبت کی تھی، جب تک کہ وہ انسان ہمیں معاف نہ کر دے، رب بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، حالانکہ زنا خود بہت بڑا سنگین گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے۔ اور وجہ محدثین نے یہی لکھی ہے کہ چونکہ زنا بدکاری کی ہے تو یہ اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ شرمندہ ہوگا، ندامت کے آنسو بہائے گا، رات کی تنہائی میں آئے گا، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا خاطی ہوں، پاپی ہوں، مجرم ہوں، اللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں تیرے سامنے، اتنے بڑے گناہ سرزد ہو گئے مجھ سے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر میں نے آپ کی غیبت کی ہے اور آپ نے میری غیبت کی ہے تو جب تک کہ میں آپ کو معاف نہیں کرتا یا آپ مجھے معاف نہیں کرتے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس لوگ آتے تھے، ایک مرتبہ خود ان کا مرید بھی آ گیا، حضرت آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کی برائی کی بیان کی ہے، میں نے آپ کی غیبت کی ہے۔ حضرت شرط لگاتے تھے معاف کروں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ پوچھا اس شخص نے حضرت کیا شرط؟ کہا یہ بتا کہ تو نے میری کون سی غیبت کی ہے۔ دیکھو اللہ والے کی نگاہ بھی کہاں ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں کیوں پوچھتا تھا ان سے کہ اگر واقعتاً وہ بیماری، وہ برائی میرے اندر موجود ہے تو میں اس بیماری کو درست کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر جب وہ بول دیتا تو اس کو معاف کر دیتے اور کچھ ہدیہ بھی دیتے، اور یہ فرماتے تو میرا محسن ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ تو میرا محسن ہے، تو نے مجھ پر احسان کیا۔ کس معنی کا احسان کیا؟ اب وہ شخص شرمندہ ہوتا کہ میں نے ان کی گالی دی تھی، معافی مانگنے کے لیے آیا تو اب مجھ کو اور کہہ کر رہے ہیں، بولتے نا اپنے یہاں جوڑوں میں ہے نہیں، شالوں میں کیا ہے، شالوں میں کیا کرتے، جوڑا مارتے۔ تو سامنے والا انسان شرمندہ ہوتا کہ حضرت میں نے تو آپ کی غیبت کی تھی، برائی بیان کی تھی اور آپ نے مجھے معاف بھی کر دیا، اور آپ کے لیے فرما رہے ہیں، مجھے ہدیہ بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو میرا محسن ہے۔ کہا کہ ہاں محسن اس لیے ہے کہ تو نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میرے گناہ تو نے لے لیے۔